اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم کے پہلے پارے میں ارشاد فرمایا صبغۃ اللہ، ہم نے اللہ کی رنگائی لی۔ میرے بھائیو دوستو، ہر چیز کا ایک رنگ ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک رنگ ہوتا ہے۔ آسمان کا اپنا رنگ ہے، زمین کا اپنا رنگ ہے، پیڑ کا اپنا رنگ ہے، انسان کا اپنا رنگ ہے، اسی طریقے سے اللہ کا بھی ایک رنگ ہے۔ اور وہ کیسا رنگ ہے اس کو میرے دہلی والے محبوب نظام الدین محبوب الہی کے وہ چہیتے شاگرد جنہیں دنیا امیر خسرو کے نام سے جانتی ہے، کیا کہتے ہیں کہ رینی چڑھی رسول کی سو رنگ مولا کے ہاتھ، رینی چڑھی رسول کی سو رنگ مولا کے ہاتھ، ارے جا کا چولا رنگ دیو دھن دھن با کے بھاگ۔ نہیں سمجھے؟ بے شک بے شک۔ اعلیٰ حضرت کے دادا مولانا رضا علی خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ہولی کے دن تھے، آپ ایک گلی سے گزرے، آپ نے دیکھا ہوگا ان دنوں میں لوگ بڑا شرارت کرتے ہیں، کوئی داڑھی والا دکھ جائے، کوئی ٹوپی والا دکھ جائے، کوئی کرتے اور پاجامے والا دکھ جائے تو اس پہ جان بوجھ کر پچکاری مارتے ہیں، رنگ ڈالتے ہیں۔ جب دیکھا گیا وقت کا اتنا بڑا امام، وقت کا اتنا بڑا مولوی ہماری گلی سے گزر رہا ہے، ایک عورت چھجے پر کھڑی ہوئی تھی، اس نے اپنے بالا خانے سے رنگ اٹھایا اور اعلیٰ حضرت کے دادا مولانا رضا علی خان پر اوپر سے پھینک دیا۔ جیسے ہی رنگ پھینکا، اعلیٰ حضرت کے دادا کے پورے کپڑے رنگین ہو گئے۔ ادھر ایک رکشے میں مسلمان بیٹھا ہوا تھا، اس نے دیکھا کہ مولانا صاحب کے اوپر رنگ ڈال دیا، وہ غصے میں سیڑھیوں پر چڑھا اس عورت کو مارنے کے لیے۔ آپ نے فرمایا بیٹا اسے مارنے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے ہم پر رنگ ڈالا ہے، اللہ اسے ابھی اپنے رنگ میں رنگے دیتا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، فقیر کی زبان سے اتنا نکلنا تھا کہ وہ عورت خود بھاگتی ہوئی آئی اور آپ کے قدموں میں گر کر کہنے لگی حضور جس نبی کا آپ کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کا کلمہ پڑھ کر مجھے بھی مسلمان بنا دیجئے۔ آپ نے فرمایا بیٹی پڑھ لے اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ۔ آپ نے اسے کلمہ پڑھایا اور کلمہ پڑھانے کے بعد میں آپ نے رکشے والے سے پوچھا تیرا نکاح ہو گیا ہے؟ اس نے کہا حضور میں کنوارا ہوں، میرا نکاح نہیں ہوا۔ اس عورت سے پوچھا اس سے نکاح کرنا چاہتی ہے؟ اس نے کہا مجھے منظور ہے۔ آپ نے دونوں کا وہی نکاح فرما دیا۔ تو میرے بھائیو دوستو، یہاں سے دو باتیں پتہ چلیں کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتے ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ ایک بات یہ پتہ چلی اور دوسری بات یہ پتہ چلی کہ اللہ والے دنیا والوں سے بدلہ نہیں لیتے بلکہ ان کی قسمت بدل دیا کرتے ہیں۔ اب علامہ اقبال کا نام سنا ہوگا، بہت بڑا وقت کا شاعر، اتنا بڑا شاعر کہ علماء فرماتے ہیں کہ علامہ کی بخشش کی بات آئی تو علامہ کو اسی شعر پر بخش دیا جائے گا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اب یہ علامہ ہے کون؟ بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں ان کو علامہ نہ کہو، میں کہتا ہوں ظالمو، وہ شاعر بعد میں بنا ہے، 8 سال کی عمر میں وہ درس نظامی سے فارغ ہو کر علامہ بن چکا تھا۔ بے شک بے شک بے شک۔ وہ لندن کی یونیورسٹی میں بعد میں گیا ہے، مصطفیٰ کے مدینے سے پہلے فارغ ہو چکا تھا، اس لیے اس کو علامہ کہا جاتا ہے۔ اور علامہ کی شان سمجھو، علامہ ہے کون؟ علامہ اقبال کی جو اس وقت جو علامہ اقبال کی کلیت چھپی ہے، یعنی ان کی شاعری کی جو کتاب چھپی ہے، اس میں ایک واقعہ ان کی بیٹی نے نقل فرمایا ہے، کہتی ہیں کہ میرے ابا جان کے یہاں ایک دن رات میں اچانک سے مہمان آ گیا۔ کون آ گیا؟ جلدی بولو۔ اچانک سے مہمان آ گیا تو جو ان کا خدمتگار تھا آپ نے اس کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد کہا رات میں مہمان آ گئے ہیں، لسی پینا چاہتے ہیں، جاؤ چوراہے پہ لسی کی دکان ہے وہاں سے لسی لے آؤ۔ کیا لے آؤ؟ لسی لے آؤ۔ اب اس نے کہا کہ میں جو خادم تھا نا وہ 20 دن نکلتا تھا، ساری عمر اس کو ہو گئی نکلتے ہوئے چوراہے سے۔ اس نے کہا وہاں تو کوئی لسی کی دکان نہیں ہے، لیکن علامہ کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے 2-4 دن پہلے کھل گئی ہو، لاؤ جا کر دیکھا جائے۔ اس نے برتن لیا اور نکل کے پہنچا، جب پہنچا تو کیا دیکھا، واقعی چوراہے پہ ایک لسی کی دکان بیٹھی ہوئی ہے اور اس پر جو ہے ایک بابا لسی بنا رہے ہیں اور لسی انہوں نے کہا بیٹا تو آ گیا، میں تیرا ہی انتظار کر رہا تھا، برتن کھول میں لسی لوٹے دیتا ہوں۔ جیسے ہی اس نے جو ہے برتن کھولا نا، آپ نے لسی لوٹی، اس نے پیسے نکال کر دینا چاہے، بابا نے کیا بیٹا پیسے جیب میں رکھ لے، اقبال سے ہمارا حساب کتاب چلتا رہتا ہے، پیسے جیب میں رکھ لے، اقبال سے ہمارا حساب کتاب چلتا رہتا ہے۔ کب میں تو انہیں جانتا بھی نہیں اور یہ کہتے ہیں اقبال سے حساب کتاب چلتا رہتا ہے۔ اقبال کو جتنے جانتے ہیں ان سب کو تو میں جانتا ہوں، یہ کون ہے جنہیں میں نہیں جانتا؟ اسی حیرانی میں آئے اور آنے کے بعد اقبال کو لسی دی، ان بابا جی کو لسی پلائی گئی جو گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے لسی پی، لسی پینے کے بعد علامہ سے اجازت مانگی اور انہوں نے 2 قدم بڑھائے۔ کتنے؟ 2 قدم بڑھائے
اور گھر سے باہر نکل گئے۔ یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ ان کے اتنے بڑے قدم تھے، 2 بڑھائے اور پورا دروازہ پار کر کر چلے گئے۔ دوڑا اور دوڑنے کے بعد باہر دیکھا کوئی نظر نہیں آتا ہے، آگے اور بڑھا تو اور بھی حیرت میں پڑ گیا۔ جیسے ہی چوراہے پر آیا، اب چوراہے پر کھوکا بھی نہیں ہے، نہ کھوکے والا ہے، نہ کھوکا ہے نہ کھوکے والا ہے، نہ لسی دینے والا ہے نہ لسی پینے والا ہے۔ اب آ کر علامہ کے قدموں میں گر گیا خادم۔ توجہ، علامہ کے قدموں میں آ کر گر گیا خادم۔ کہا علامہ میں محشر میں تیرا دامن پکڑ لوں گا، کیونکہ ساری زندگی میں نے تیری خدمت کی ہے، مجھے اگر تو دامن پکڑنے سے بچنا چاہتا ہے تو مجھے اتنا بتا دے آنے والا کون تھا اور جام پلانے والا کون تھا۔ تو اس نے کہا اگر ایسی بات ہے تو وعدہ کرو ہمارے جیتے جی کبھی یہ بات کسی کو نہیں بتاؤ گے۔ کہا میں وعدہ کرتا ہوں۔ تو کہا سن، جو گھر میں بیٹھے لسی پی رہے تھے وہ خواجہ اجمیری تھے، اور جو لسی دے رہے تھے وہ داتا علی حجویری تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، فیضان غریب نواز، سرزمین اجھیانی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب اسی کو بیدم شاہ وارسی نے اشارے میں کہا کہ پینے کو تو پی لیں گے پر شرط ذرا سی ہے، پینے کو تو پی لیں گے پر شرط ذرا سی ہے، اجمیر کا ساقی ہو بغداد کا میخانہ۔ تو ایک پینے والا اجمیری تھا اور پلانے والا میرا داتا علی حجویری تھا۔ اور یہ داتا کون ہے؟ یہ داتا ایسا داتا نہیں ہے، یہ وہ داتا ہے جو واقعی داتا ہے، کیونکہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اور جس کا اللہ ہو جائے پھر وہ سارے زمانے کا ہو جاتا ہے، سارا زمانہ اس کا ہو جاتا ہے۔ سنو اپنے داتا کی شان، میرا داتا کتنا بڑا داتا ہے۔ جب داتا علی حجویری لاہور کے اندر آئے تو آپ نے ایک مسجد بنائی۔ جب مسجد بنائی نا تو کچھ مولویوں کو آج بھی بڑا حسد رہتا ہے، مولوی ایک دوسرے سے حسد کرتا ہے لیکن ولی کبھی ولی سے حسد نہیں کرتا۔ دلیل دے دوں، نظام الدین اولیاء محبوب الہی ہر جمعرات کو امیر خسرو کو بھیجتے تھے پانی پت بو علی شاہ قلندر کے بارگاہ میں کہ میرے حق میں ان سے دعا کرایا کرو، اور جب وہ دعا کرانے جاتے تو کیا کہتے تھے؟ پانی پت کے قلندر کیا کہتے تھے بو علی شاہ قلندر کہ تم یہاں کہاں آتے ہو؟ یہ تو دریا ہے، سمندر تو دہلی میں ہے، وہاں سے کیوں یہاں آتے ہو؟ یہ اللہ والا کبھی اللہ والے سے نہیں جلتا، لیکن مولوی ہمیشہ مولوی سے جلتا ہے، یہ حقیقت ہے۔ اب میرے بھائیو دوستو، اب کیا ہوتا ہے کہ میرے داتا علی حجویری سے کچھ مولویوں نے حسد کیا، اور جب حسد کیا نا تو حسد اس طرح نکالا کہ آپ نے جو محراب بنائی ہے نا مسجد کی، یہ صحیح نہیں ہے، کعبے کا رخ اس سے مڑ گیا ہے، لوگوں کی نماز خراب ہو رہی ہے۔ جمعے کا دن ہے، جمعے کے دن فسادیوں نے مسجد میں فساد ڈال دیا۔ میرے داتا نماز پڑھا کر فارغ ہوئے اور میرے داتا کو جلال آیا، اور جب جلال آیا تو میرے داتا نے فرمایا تم کہتے ہو کہ مسجد کا رخ پھرا ہوا ہے، کعبے کی طرف نہیں ہے، تو دیکھو اپنی آنکھ اٹھا کر ذرا دیکھو سامنے کیا نظر آتا ہے۔ جب سب نے دیکھا تو لاہور سے ہی مسجد کی محراب سے میرے داتا نے سب کو کعبہ دکھا دیا تھا۔ اب کہا اب دیکھ لو کہ کعبے سے مسجد کا رخ پھرا ہوا ہے کہ نہیں۔ تو یہ ہے میرا داتا، یہ ہے میرا داتا علی حجویری، اور وہ داتا ہے جس کے مزار پر 40 دن خواجہ معین الدین اجمیری نے اپنی داڑھی سے جھاڑو لگائی ہے، وہ میرا داتا ہے۔ وہ داتا ہے جس کے بارے میں غوث اعظم نے فرمایا کہ اگر داتا میرے وقت میں حیات ہوتے تو میں انہیں اپنا پیر بناتا۔ یہ ہے میرا داتا۔ اور کیا کہا جب 40 دن بعد داتا صاحب کا دیدار ہوا خواجہ غریب نواز کو، تو آپ نے فرمایا حضور آنے میں دیر کیسے کر دی؟ کہا معین الدین تیرے لبوں سے قرآن سننا بڑا اچھا لگتا تھا، چاہتا تو پہلے دن ہی آ جاتا، لیکن 40 دن قرآن سننے کو کیسے ملتا، اس لیے میں نے آنے میں دیر کر دی۔ اب میرے بھائیو دوستوں، تو میرے غریب نواز نے کیا کہا؟ گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، نا کسارا پیر کامل، نا کسارا نا کسارا۔ تو میرے بھائیو دوستو، یہ میرے داتا کی شان ہے۔ اور اپنی آخری بات بتا کے اپنی بات کو سمیٹتا ہوں، محبت سے کو یا رسول اللہ۔ یا اللہ والوں کی محفل سجائیے نا تو اللہ والوں سے سچی محبت کرو، اور اللہ والوں سے محبت کرنے کا مطلب یہی نہیں ہے کہ بریانی بنا کر کھلا دی، قورمہ کھلا دیا، لنگر لٹا دیا، یہی اللہ والوں سے محبت نہیں ہے۔ اللہ والوں کے مشن پہ آ جاؤ، یہ اللہ والوں سے محبت ہے۔ اور اللہ والوں کا مشن کیا ہے؟ اللہ والوں کا مشن یہ ہے کہ جو اللہ سے بچھڑے ہوئے ہیں، جو اللہ سے دور ہیں، انہیں اللہ تک پہنچاؤ۔
किसी शायर ने कहा था, जो बिछड़े हैं प्यारे से भटकते दर बदर फिरते, जो बिछड़े हैं प्यारे से भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार हम में है हमन को इंतजारी के। हैं अल्लाह को ढूंढने वाले काबे तक गए, कोई काशी तक गया, दुनिया के कोने कोने पर गए अल्लाह को ढूंढने वाले, लेकिन अपने दिल तक ना आ सके। अगर दिल तक आ जाते तो उन्हें खुदा खुद दिल में नजर आ जाता। क्योंकि किसी शायर ने कहा था कि अर्जो समा कहाँ तेरी बुसत को पा सके, अर्जो समा कहाँ तेरी बुसत को पा सके, एक मेरा ही दिल है जहाँ पे तू समा सके। अल्लाह को कोई जगह महदूद नहीं कर सकती, अल्लाह को कोई शय घेर नहीं सकती, लेकिन अल्लाह अगर आता है तो सिर्फ दिल में आता है, क्योंकि दिल ही अल्लाह का मकाम है। और अपने दिल को इतना मुनव्वर कर लो, इतना पाक कर लो कि जब दिल में इधर निगाह करो तो अल्लाह के जलवों का दीदार हो जाए। और कैसा दीदार हो जाए मेरे भाइयों दोस्तों, नबी के बड़े बड़े आशिकों की शान सुनी होगी। अभी मैं आपको एक नबी के ऐसे आशिक की शान सुनाऊंगा, सुन के आपको हैरत होगी। आपने एक जगह का नाम सुना होगा जिस जगह का नाम है फिरोज़ाबाद। है लोग पढ़ देते हैं उसको फिरोज़ाबाद, फिरोज़ाबाद नहीं फिरोज़ाबाद है। क्या है? फिरोज़ाबाद है। उसको बसाने वाला कौन है? फिरोज शाह तुगलक है। कौन है बसाने वाला? फिरोज शाह तुगलक है। इसी फिरोज शाह तुगलक का एक भाई है जिसका नाम है इब्राहिम। क्या नाम है? इब्राहिम खान नाम है उसका। और ये फिरोज शाह तुगलक कौन है, ज़रा इसकी शान सुनो। आज हमारे सलातीन पर उंगली उठाई जाती है, हमारे इस्लामी बादशाहों पर उंगली उठाई जाती है कि वो जालिम थे। वो जालिम नहीं थे, वो मेहरबान थे, तभी तो बचे पड़े हो। अगर जालिम होते तो गाजर मूली की तरह साफ हो गए होते। मेरे भाइयों दोस्तों, वो मेहरबान कैसे थे? फिरोज शाह तुगलक जब तक गद्दी पर नहीं बैठता था, जब तक, क्योंकि उसके पास नबी पाक का जो है कदम शरीफ का एक निशान था पत्थर का, उसमें डेली पानी भरता, उस पानी को पीता और सर पर अपने कदम शरीफ रखता और फिर जाकर तख्त पर बैठा करता था और अल्लाह से दुआ करता, अल्लाह तेरे महबूब का कदम है, इस पर बैठकर जो फैसला लूं वो फैसला दूं जो मुस्तफ़ा को पसंद आए, उसके अलावा कोई। ये है मुसलमान बादशाहों की तारीख। तो मेरे भाइयों दोस्तों, एक दिन इब्राहिम उनके घर आए हुए थे, क्योंकि भाई थे ना, तो कहा, ए फिरोज शाह तुगलक ने बड़ा खुश होकर कहा, ए इब्राहिम आज तुझ पे बड़ा मोहब्बत आ रही, मांग क्या मांगता है? तो इब्राहिम ने कहा, सुनो, मुझे आप कुछ और ना दो, बस वो कदम शरीफ वाला पत्थर मुझे दे दो, वो कदम शरीफ वाला पत्थर मुझे दे दो। इतना कहना था, फिरोज शाह तुगलक मचलने लगा। वो जो है अपने आपे से बाहर हुआ, कहा, मेरे भाई सारी सल्तनत ले ले, तख्त ले ले, गद्दी ले ले, ताज ले ले, यहाँ तक के सारी बादशाहत ले ले, पर मैं वो कदम तुझे नहीं दे सकता। कहा, अच्छा नहीं दे सकते, चाहिए तो कदम ही चाहिए। तो फिरोज शाह तुगलक ने कहा कि कदम तो नहीं दे सकता, लेकिन हाँ एक रास्ता है। क्या कहा? एक रास्ता है। का कौन सा रास्ता है? का रास्ता ये है कि अगर मैं पहले मर गया तो वो कदम मेरे सीने पर रखा जाएगा, और अगर तू पहले मर गया तो मैं वादा करता हूं वो कदम पहले तेरे सीने पर रखा जाएगा। अब यहां पर इन्होंने शर्त लगाई। अब दीवाना उठा और उठने के बाद घोड़े पर जीन कसी, और जीन कसने के बाद पानीपत की तरफ घोड़ा दौड़ा दिया और सैयद कबीरुल औलिया की बारगाह में आकर खड़ा हो गया। खादिम में रोका, कहा, हजरत आलम सुकरात में है। जब बली आलम सुकरात में होता है तो किसी माई के लाल की इतनी ताकत नहीं है कि बली के चेहरे की ताब देख ले, बली का जलवा देख ले। कहा, अंदर नहीं जा सकते, अंदर ये समझो रक्से बिस्मिल हो रहा है, अंदर तलवारें चल रही हैं, अगर अंदर चले गए तो आज तुम बचोगे नहीं। तो आशिक ने भी कहा, अगर अंदर रक्से बिस्मिल हो रहा है तो मैं खुद बिस्मिल बनने के लिए तैयार हूं, मैं खुद जिबा होने के लिए तैयार हूं, मैं भी तो मौत मांगने के लिए आया हूं। इसीलिए फाजिल बरेलवी ने कहा कि मौत आनी है, आएगी, कयामत ये है, मौत आनी है, आएगी, कयामत ये है, यहाँ मरने पर ठहरा है नज़ारा तेरा। या रसूल अल्लाह, मौत तो आनी है और आएगी, और कयामत पर यह है कि मरने पर आपका नज़ारा ठहरा है। अगर हम मौत मांगते हैं तो भी गुनाहगार हैं, और मौत ना आ रही है तो हम तड़प रहे हैं, ये सबसे बड़ी कयामत है। अब उसने कहा, अंदर नहीं जा सकते, कबीरुल औलिया जो है आलम सुकरात में है। उसने कहा, हट जा, मैं आया ही इसलिए हूँ कि मुझे मौत मिल जाए। अब उसने उसको धक्का दिया और अंदर पहुँच गए, और जैसे ही अंदर पहुँच गए, कबीरुल औलिया जो है टेक लगाए दीवार से खड़े हुए थे, और जब उन्होंने अंदर दस्तक दी ना तो आंखें बंद थी। आपने कहा, इब्राहिम वापस चला जा, इब्राहिम वापस चला जा, जा तेरा काम हो जाएगा, इब्राहिम वापस चला जा, जा तेरा काम हो जाएगा।
اس نے کہا اچھا میرا کام ہو جائے گا تو ٹھیک ہے میں جاتا ہوں. باہر واپس آئے اور گھوڑے کی زین پکڑی اور دل میں خیال آیا اب جب اللہ والے کی زبان سے جملہ نکل گیا ہے تو تیر تو واپس آ سکتا ہے لیکن جملہ واپس نہیں آ سکتا. اللہ ان کی بات ضرور پوری کرے گا. اب دل میں یہ کشمکش ہے کہ جلدی سے محل پہنچ جاؤں کیونکہ جب محل میں مروں گا تبھی قدم سینے پہ رکھا جائے گا. راستے میں مر گیا کوئی مسافر سمجھ کے پتہ نہ کہاں دفن کر دے. اب اس نے جو ہے گھوڑا دوڑایا, ادھر اس نے گھوڑا دوڑایا, وہاں جو ہے محل قریب آ گیا, ادھر محل قریب آیا, ادھر آمنہ کے لال بھی تشریف لے آئے ہیں, اب احمد مختار بھی تشریف لے آئے ہیں اور کہا ہے میرے عاشق تو وہ بھی تھے جنہوں نے جو ہے ریت پر لیٹ کر پتھر اپنے سینے پہ رکھوا کر عہد کہا تھا. میرے عاشق تو وہ بھی تھے جنہوں نے اپنے مال کی قربانی دی تھی. لیکن میرے عاشق تو بھی انوکھا ہے, اگر تو نے موت مانگی ہے تو میں نے تجھے مانگا ہے, آ میری گود میں آ جا, آ میرے دامن میں آ جا. اس نے کہا کہ آقا آپ آ گئے, اس سے بڑھ کر کوئی اور بات نہیں ہے. اس نے گھوڑے پہ سے اپنے ہاتھ چھوڑے, مصطفیٰ کے دامن میں آ گیا. جیسے ہی مصطفیٰ کے دامن میں آیا اس کی روح پرواز ہو گئی. جب اس کی روح پرواز ہو گئی محل کے لوگوں نے دیکھا کوئی مسافر باہر مر گیا ہے. جب لوگوں نے دوڑ کے آ کر دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ ابراہیم خان تھا. لوگوں نے جنازے کو اٹھایا, محل میں لے کر گئے. تو اب فیروز شاہ تغلق کا تاریخی جملہ سنو. فیروز شاہ نے کہا میرے بھائی اگر مجھے یہ پتا ہوتا کہ تو عشق میں مجھ سے زیادہ ہے تو میں تجھے موت کے بعد قدم نہیں تجھے جیتے جی قدم دے دیتا. تو میرے بھائیو